السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہی ہوں گے۔ آج کے ناول کا نام ہے زندگی کی حقیقت۔ آج میں بہت خوش تھی۔ آج میں اپنے خوابوں کی سرزمین پر جا رہی تھی۔ میں آج وہاں جا رہی تھی جہاں کے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ دل خوشی کے مارے پھولا جا رہا تھا اور میں بہت خوشی کے ساتھ ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی۔ میں جہاز میں بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل خوف سے کانپا، پھر خوشی کا احساس ہوا۔ میں اپنے مستقبل کے سہانے خواب سجائے ہوئے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ تو پھر جب میرے قدم زمین پر لگے تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں پہلے ہی قدم پر لڑکھڑا جاؤں گی اور منہ کے بل گروں گی، اور جب یہ معلوم ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا نام ثانیہ ہے اور میں ایک 17 سال کی جوان اور حالات کی ستائی ہوئی لڑکی ہوں۔ میں غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو سارے گھر میں اس وقت غربت اور فاقوں کا راج تھا۔ میری آمد پر کوئی بھی خوش نہ تھا اور سارا گھر غم میں ڈوب گیا تھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ہر کسی کو یہی امید تھی کہ ان کی پہلی اولاد لڑکا ہوگا، لیکن جب ایک لڑکی نے آنکھ کھولی تو بجائے خوش ہونے کے ایک سوگواریت سی چھا گئی۔ میرے ابا ایک مل میں مزدوری کرتے تھے اور معمولی سی تنخواہ کے ساتھ گھر چلاتے تھے۔ اماں گھر میں کاغذ کے لفافے بنا کر دکانوں پر بھیجتی اور اس کے ساتھ ساتھ درزی سے قمیضیں ترپائیوں کے لیے آتی تو وہ ترپائیاں کر کے دے دیتی۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے چلتا تھا۔ میرے بعد میری 3 بہنیں اور پیدا ہوئیں اور پھر ایک بھائی پیدا ہوا۔ ہم 5 بہن بھائی ہو گئے۔ لیکن میرے ماں باپ کو جو لڑکیوں کا دکھ لگا وہ بھائی کے آنے پر بھی کم نہ ہوا۔ پہلے دن سے ہمیں جو درجہ دیا گیا تھا بس اب تک وہی درجہ برقرار رہا۔ نہ تو اماں کی طرف سے وہ پیار مل سکا اور نہ ہی ابا کی طرف سے۔ دونوں کے لیے لڑکیاں ایک بوجھ تھیں۔ نہ جانے اس خاندان کو لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں تھی، ورنہ میری ماں بھی ایک عورت تھی، دادی بھی اور پھپھو بھی، وہ بھی ایک عورت تھی۔ پھر آخر یہ لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے؟ میں نے 1-2 بار دادی سے پوچھا بھی۔ دادی مجھے پیار نہیں کرتی تھی، جبکہ میری سہیلی کا ابا اس سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن دادی نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ اسی طرح کی ذہنی الجھنوں میں ہم جوان ہوتی گئیں۔ ہم چاروں بہنیں جب ایک ساتھ کھڑی ہوتیں تو ایک برابر ہی لگتی، کیونکہ ہم چاروں میں ایک ایک سال کا ہی فرق تھا۔ یوں ہم ایک جتنے ہی لگتے تھے۔ ہم نے بہت چھوٹی عمر سے اماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ اماں کی ہر ممکن مدد کرتی اور جہاں تک ہو سکتا گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی، لیکن اماں نے کبھی خوش ہو کر مجھے شاباش نہیں دی تھی۔ نہ جانے اسکول میں کیوں داخل کروا دیا، حالانکہ ابا کے خیال میں لڑکیوں کا اسکول جانا اتنا ضروری نہیں تھا۔ پھر میری پھپھو کی شادی ہو گئی اور وہ ساتھ کے علاقے میں ہوئی تھی، اسی لیے پھپھو اکثر آ جایا کرتی تھی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھیں۔ ان کا میاں ٹھیکے داری کرتا تھا تو اس کو اچھا کام مل جاتا تھا، اس لیے وہ اکثر ہمارے پاس چکر لگا لیتی تھی اور ہم سے پیار کرتی تھی۔ ہمارے لیے آتے وقت کافی ساری چیزیں لے کر آتی تھی۔ ہم بھی پھپھو کا انتظار کرتے تھے اور جب وہ آتی تھیں تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ پھپھو کے پاس بیٹھ کر اس کی لائی ہوئی چیزیں کھانا ہمیں بہت اچھا لگتا تھا۔ اسی طرح رلتے رلاتے ہم جوان ہو گئے۔ میں نے ابھی ایک فیکٹری میں ملازمت شروع کر دی۔ فیکٹری میں ملازمت کرنے کا بھی ایک عجیب قصہ ہے۔ میں جیسے ہی 17 سال کی ہوئی تو گلی میں شناختی کارڈ بنوانے والوں کی گاڑی آ گئی۔ علاقے کے لوگوں نے شناختی کارڈ بنوا لیے تو شوق شوق میں نے بھی بنوا لیا۔ حالانکہ ابا کہہ رہے تھے کہ تجھے کیا ضرورت پڑی ہے، لیکن میں نے کہا کہیں نہ کہیں تو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، اور پھر اب تو گاڑی آئی ہوئی ہے اور فری میں بن رہا ہے تو میں کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں۔ اس لیے میں نے بھی لگے ہاتھوں شناختی کارڈ بنوا لیا۔ انہی دنوں ہمارے علاقے کے قریب ہی ایک کپڑے کی فیکٹری شروع ہوئی۔ وہاں پر عورتیں دھڑا دھڑ کام کرنے کے لیے جانے لگیں۔ ہمارے محلے کی اکثر عورتیں وہاں پر کام کرنے لگیں۔ انہی میں سے ایک میری سہیلی رابعہ کی امی بھی تھی۔ رابعہ کی امی نے بھی اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ کر فیکٹری میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ ایک دن جب وہ ہمارے گھر آئی تو امی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ رابعہ کی امی بتا رہی تھی کہ فیکٹری میں کام بہت اچھا ہے۔ ان کا کام پیکنگ کا تھا اور ان کا معاوضہ بھی معقول ہے۔ اپنے منہ دھیان کام کرتی ہیں اور اچھی تنخواہ ملتی ہے، اور پھر کہتی ہیں کہ سال کے بعد تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔
رابعہ کی امی میری امی سے کہہ رہی تھیں کہ تو بھی فیکٹری میں کام کر لے، گھر بیٹھ کر تجھے کتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ تو امی کہنے لگیں فیکٹری میں نوکری نہیں کر سکتی، اس کے ابا نہیں مانیں گے۔ امی نے بڑی مایوسی سے کہا تو وہ چپ کر کے رہ گئی، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگیں اگر تو اسی طرح بیٹھی رہے گی تو کیسے اپنی بیٹیوں کو بیاہے گی؟ آخر ساری کی ساری جوان کھڑی ہیں، ایک ایک کر کے بہانا شروع کرے گی تو پھر یہ ساری اپنی گھر کی ہوں گی، اگر اسی طرح دیر کرے گی تو کیسے چلے گا؟ رابعہ کی امی نے امی کو بہت سمجھایا، لیکن امی کا ایک ہی جواب تھا کہ ابا نہیں مانیں گے۔ شام کو امی نے ابا سے بات کر لی۔ ابا نے ڈرتے جھجکتے کہا امی نے ابا سے ڈرتے جھجکتے کہا تو ابا، جن کا موڈ آج کل اچھا تھا، کیونکہ گھر آتے ہی نہ تو وہ غصے میں کسی پر چلایا اور نہ ہی اس نے کوئی برتن اٹھا کر پھینکا۔ اماں کہنے لگیں مجھے فیکٹری میں ملازمت کرنی ہے، محلے کی کافی عورتیں وہاں جا رہی ہیں اور سنا ہے کہ ماحول بھی بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی اس طرح کے لیے آپ کب تک ذمہ داری اٹھاتے رہیں گے؟ اگر میں بھی آپ کے ساتھ مل جاؤں تو ہم جلد ہی ان لڑکیوں کو بہا دیں گے اور ان کے گھر بار کا کر دیں گے۔ امی نے ڈرتے جھجکتے ابا سے بات کی۔ ابا کچھ دیر خاموش رہ کر کہنے لگے ٹھیک ہے، تم پتہ کر لو تو کل سے چلی جاؤ۔ نہ جانے ابا نے کیا سوچ کر رضامندی دے دی تھی۔ امی نے اگلے دن ہی فیکٹری میں جا کر کام کا پتہ کیا اور امی کو کام مل گیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ امی کو فیکٹری جاتے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امی کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ان کا سانس بری طرح پھولنے لگا۔ دراصل امی کو جگر کا مسئلہ تھا اور اسی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ امی کی رنگت زرد پڑ گئی، تکلیف کی شدت سے وہ بے حال ہو رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد آرام آ گیا، لیکن اماں کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی اور وہ فیکٹری بھی نہ جا سکیں۔ طبیعت خرابی نے انہیں اٹھنے ہی نہیں دیا۔ لیکن شام کو رابعہ کی امی گھر چلی آئیں اور کہنے لگیں سپروائزر کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے چھٹیاں ہی کرنی ہیں تو گھر بیٹھو، وہاں پر فری میں تنخواہ نہیں ملے گی۔ لیکن امی کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہارے سامنے ہی ہے، دیکھو میری کیا حالت ہے، ایک دن چھٹی کرنے سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا۔ تو رابعہ کی امی کہنے لگی مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو تمہارے سپروائزر کا پیغام تھا جو میں لے کر آئی تھی۔ اسٹاف اسی طرح چھٹیاں کرتا پھرے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ لیکن امی اگلے دن بھی کام پر نہ جا سکی اور سپروائزر کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اب کام پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور پریشان بھی ہو رہی تھی، کیونکہ امی کی نوکری کے ساتھ گھر میں جو ایک امید بنتی تھی وہ بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے پھر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا اور امی کو کہہ دیا کہ میں آپ کی جگہ پر فیکٹری میں جا کر کام کروں گی۔ امی اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں تھی اور ابا تو بالکل بھی راضی نہیں تھے، لیکن میں نے امی سے کہا کہ گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور آپ کی بیماری پر بھی بہت خرچ ہو رہا ہے، تو صرف ابا کی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوگا۔ میں نے اماں کو آہستہ سے کہا تو اماں سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے بعد امی نے کسی نہ کسی طرح سے ابا کو منا لیا اور میں اگلے دن ہی رابعہ کی امی کے ساتھ نوکری پر جانے لگی۔ مجھے وہاں پر جا کر اچھا لگتا تھا، وقتی طور پر گھر کی ٹینشن سے نجات مل جاتی تھی۔ وہاں پر ویسے بھی میرے جیسی کئی مجبور عورتیں اور کام کرتی تھیں، لیکن وہاں کا ماحول اچھا تھا، سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہمدرد تھیں۔ میں بھی اپنے منہ دھیان جا کر کام کرتی۔ ایک مہینے بعد جب مجھے تنخواہ ملی تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنے پیسے اکٹھے پہلی بار دیکھے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آنسو دیکھ کر سپروائزر کہنے لگا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا اتنے پیسے میں نے زندگی میں پہلی بار اکٹھے دیکھے ہیں، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بات سن کر وہ بیچارہ بھی چپ ہو گیا۔ میں نے وہ پیسے پکڑے اور کسی قیمتی متاع کی طرح اسے سینے سے لگائے گھر آ گئی۔ اپنی تنخواہ کو جب لا کر اماں کے ہاتھوں میں دیا تو وہ بھی حیران رہ گئی، کیونکہ اماں نے بھی پہلی بار اتنے پیسے ایک ساتھ دیکھے تھے۔ ہم تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، دن میں جتنی کمائی ہوتی ویسے ہی خرچ ہو جاتی۔ ابو بھی دہاڑی دار مزدور تھے، اس وجہ سے نہ تو پیسے اکٹھے ہوتے تھے اور نہ ہی اکٹھے تنخواہ ملتی تھی۔ یہ تو پہلی بار تھا
جب اتنی اکٹھی تنخواہ، اتنے پیسے ایک ساتھ دیکھے ہم نے، اماں نے اسی وقت ان پیسوں میں سے صدقہ نکال دیا اور کچھ پیسوں کی سوجی منگوا کے حلوہ بنا لیا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ہم نے حلوہ کھانے لگے تھے۔ مجھے حلوہ بہت پسند تھا، اس لیے اماں نے آج تھوڑا سا مرغے کا گوشت بھی منگوا لیا۔ ہماری تو عید ہو گئی۔ میری تینوں چھوٹی بہنیں بہت خوش تھیں۔ اماں نے سب کو سالن ڈال کر دیا، ایک ایک بوٹی حصے میں آئی۔ بلال میرے بھائی کے لیے اماں نے لیگ پیس لا کر الگ رکھ دیا۔ مجھے یہ بات محسوس تو بہت ہوئی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے اتنے دنوں کی محنت کی کمائی تھی۔ اماں نے ایک بار بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ لیگ پیس مجھے ہی دے دیتی، لیکن نہیں، وہ تو بلال کے لیے رکھ دیا اور اسے ہی دیا۔ اماں اب ان پیسوں کو بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتی۔ میرا فیکٹری میں دوسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ صبح 9 بج جاتی اور شام 5 بجے واپس آتی۔ سارا دن کھڑے ہو کر پیکنگ کا کام کرنا پڑتا۔ صرف 1 گھنٹہ کھانے کا وقفہ ہوتا۔ کھڑے کھڑے تھک جاتی میں، لیکن کچھ کرنے کی لگن تھی۔ اور پھر سارا دن گھر پر بیٹھ کر کیا کرتی کہ انہی دنوں میں محلے میں سے ایک آوارہ لڑکا میرے پیچھے لگ گیا۔ میں ویسے تو 18 کی تھی، لیکن قد کاٹ اچھا تھا، رنگ روپ بھی گورا تھا۔ اللہ نے حسن کی دولت دے رکھی تھی۔ بے شک غربت تھی، لیکن حسن سے اللہ نے مالا مال رکھا تھا۔ حالانکہ جب میں فیکٹری جاتی تو بڑی چادر اور نقاب کا استعمال کرتی، لیکن نہ جانے وہ لفنگا کیسے میرے پیچھے لگ گیا۔ اب میں جب بھی آتی تھی، راستے میں کھڑا ہو کر میرے انتظار کر رہا ہوتا۔ پہلے پہل تو میں نے نظر انداز کیا، کیونکہ میں گھبرا جاتی تھی، اور پھر میں نے خود کو ذرا مضبوط کر لیا اور اسے جب بھی کھڑا دیکھتی تیزی سے اس کے پاس سے گزر جاتی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سیٹی مارنے لگا اور کبھی ایک چھوٹی سی پرچی میری طرف پھینک دیتا۔ میں غصے سے دیکھتی، آگے بڑھ جاتی۔ وہ ہمارے محلے کا شوقہ بدماش تھا۔ اس کے ساتھ 3-4 لڑکے اور تھے۔ وہ آتی جاتی لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے۔ اب یہ میرے پیچھے لگ گیا تھا تو مجھے اس چیز کا بہت غصہ تھا۔ اندر ہی اندر خوف زدہ تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے اس کو میرے پیچھے آتے ہوئے۔ اب تو وہ مجھے فیکٹری کے دروازے تک چھوڑ کر جاتا۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا اور گھبراہٹ ہوتی رہتی۔ ارد گرد دیکھتی، تیز تیز چلتی، لیکن وہ میرا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں۔ اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے راستے میں ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے تو سر سے پیر تک آگ لگ گئی۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ساکت نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کو تھپڑ مارنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے غلطی کر دی ہے، اس لیے میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ منٹوں میں وہاں بھیڑ اکٹھی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں کو تو مفت کا تماشا چاہیے ہوتا ہے۔ شوقی کے چہرے کے تاثرات مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئے انداز میں گھر واپس لوٹی۔ اماں نے مجھے واپس آتے دیکھا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے، واپس آ گئی ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ اماں کو کہا کہ شوقی نے راستہ روک لیا تھا تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بس اسی وجہ سے گھبرائی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ میری بات سن کر اماں نے دل پر ہاتھ رکھ لیے اور کہنے لگی، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے پتہ بھی ہے وہ کتنا بڑا بدماش ہے اور علاقے کے لوگ اس سے کتنا ڈرتے ہیں، پھر بھی تو نے ایسا کیا؟ اماں تو بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور مجھے بھی ڈرا رہی تھی۔ اور سچ پوچھیں تو میں خود بھی تھپڑ مار کر اب گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کتنا بڑا بدماش ہے، علاقے کی لڑکیوں کی بالکل عزت نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ 1-2 بار سنا کہ اس نے لڑکیاں اغوا بھی کی ہیں، جیل بھی رہ کر آیا ہے۔ بڑے پولیس افسروں اور دوسرے عہدیداروں سے اس کے کافی تعلقات تھے، اس لیے میں تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ لیکن اگلے دن جب میں نے فیکٹری جانے لگی تو ڈرتے ڈرتے راستہ طے کیا، لیکن وہ مجھے راستے میں کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ مجھے لگا شاید میرے تھپڑ مارنے کے بعد وہ سنبھل گیا ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ میرے راستے میں نہیں آئے گا، لیکن شاید یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ کچھ دن تو وہ میرے راستے میں نہیں آیا اور اب بے خوف سے میں فیکٹری جانے لگی تھی، لیکن ایک دن پھر وہ میرے راستے میں آ گیا، اور ہوا کچھ یوں کہ اس دن میں فیکٹری جانے کے لیے نکلی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ شوقی بدماش راستے میں ہی کھڑا ہوگا۔ جیسے ہی میں گلی مڑی تو وہ سامنے ہی مجھے کھڑا نظر آیا۔ میں واپس مڑنے لگی، لیکن
اس کا ایک اور بدماش دوسری طرف گلی میں کھڑا تھا۔ میں گھبرا گئی اور تھوک نگلتے ہوئے چادر درست کرتے آگے بڑھنے لگی۔ جب میں اس کے قریب پہنچی تو اس نے ایک دم مجھے پکڑ لیا اور مجھے قریب بنے ایک گھر کی طرف کھینچنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں دوست اور بھی تھے۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک رہا تھا، لیکن میں اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ ارد گرد کے گھروں کے لوگوں نے دروازے کھول لیے اور وہ باہر نکل آئے۔ جب شاکی نے دیکھا تو ایک دم مجھے وہاں پر دھکا دے کر گلی کی دوسری طرف سے نکل گیا۔ میں نیچے گر گئی اور میرا سر زمین پر لگا اور ماتھے پر چوٹ آ گئی۔ خون بہنے لگا۔ میں نے خوف زدہ نگاہوں سے سامنے دیکھا تو شاکی گلی مڑ چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میں فیکٹری کی طرف آ گئی۔ میں اس وقت گھر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اماں اس حالت میں مجھے دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی، اور اماں کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ فیکٹری آ کر میں باہر بینچ پر کتنی دیر بیٹھی رہی تھی، اپنے حواس کو بحال کرتی رہی۔ آج تو میں بال بال بچ گئی تھی۔ نہ جانے میری کون سی نیکی میرے کام آ گئی تھی۔ اللہ نے میری عزت کی حفاظت کی۔ شاکی اس حد تک بھی گر سکتا ہے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ فیکٹری میں کام کے دوران بھی بار بار میرا دھیان صبح ہونے والے واقعے کی طرف جاتا رہا۔ سپروائزر نے ایک دو بار نوٹ کیا کیونکہ میں کام کے دوران غلطیاں کر رہی تھی۔ اس نے مجھے ٹوکا بھی تو میں نے سر ہلا کر اپنی غلطی مان لی اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ لیکن آج میرا دھیان کام کی طرف نہیں تھا۔ میں مسلسل صبح ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شام تک میرا سر دکھنے لگ گیا اور مجھے بخار کی کیفیت ہو گئی۔ میں رابعہ کی امی کے ساتھ گھر واپس آ گئی اور انہیں تاکید کی کہ اگلے دن جب وہ صبح فیکٹری جانے لگیں تو یہاں پر میرا انتظار کریں، ہم اکٹھے جائیں گے۔ میں گھر واپس آئی تو اماں بہت پریشان سی بیٹھی تھی۔ اماں کی شکل دیکھ کر مجھے اپنی پریشانی بھول گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا، کیا ہوا، تم اتنی پریشان سی کیوں بیٹھی ہو؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ اماں رونے لگ گئیں۔ کہنے لگیں کہ پولیس بلال کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ اماں نے کہا تو اس کے انکشاف نے مجھے سر سے پیر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں سناٹے میں آ گئی۔ بلال کو؟ لیکن کیوں اماں؟ آخر اس نے ایسا کیا جرم کیا تھا؟ میرے پوچھنے پر اماں نظریں چرانے لگی، پھر کہنے لگی کہ اس کے کسی دوست نے شرارت میں کسی لڑکی کا پرس چھینا اور اس کے ساتھ بلال بھی شامل تھا۔ بلال کو بھی پولیس نے ساتھ ہی دھر لیا۔ اب وہ دونوں تھانے میں بند ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو کچھ کر، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اگر تیرے ابا کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھے جیتی جی مار ڈالے گا۔ تجھے پتہ ہے نا تیرے ابا بلال کے معاملے میں کتنا سخت ہے۔ اماں نے مجھے ڈراتے ہوئے میرے ہاتھ پیر ہی پھلا دیے، لیکن میں نے جھنجھلا کر اماں سے کہا کہ اماں میں کیا کر سکتی ہوں؟ آخر آپ ابا سے بات کرو اور ان سے کہو کہ وہ خود ہی بلال کو چھڑوا کر لے آئیں۔ ہم عورتیں اکیلے کیا کریں گی؟ اور تھانے کے ماحول کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ میری بات سن کر اماں مایوس ہو گئی۔ جب ابا گھر آئے تو اماں بہت پریشان تھی۔ میں بھی پریشانی میں مبتلا تھی کہ ابو کو کیسے بتایا جائے کہ بلال تھانے میں بند ہے۔ ابا نے آتے ہی بلال کا پوچھا، کیونکہ ابا کی عادت تھی کہ وہ گھر آ کر بلال کے بارے میں ضرور پوچھتے تھے۔ ہم بہنوں کے بارے میں تو انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا۔ بلال کہاں ہے؟ ابا نے بڑے روب سے پوچھا، اور اماں پہلے تو چپ رہیں، کچھ دیر نہیں بولی، لیکن ابو نے جب ذرا غصے میں دوبارہ کہا، بلال کہاں ہے؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ تو تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ ابا نے جب دوبارہ غصے سے پوچھا تو اماں کہنے لگی، بلال تھانے میں بند ہے۔ کیا کہا؟ اماں کی بات سن کر ابا ایک دم اچھل پڑا اور کہنے لگا، تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟ بلال کیوں تھانے میں بند ہے؟ آخر کس کی جرت ہوئی اس کو تھانے میں بند کرنے کی؟ ابا ایک دم اشتعال میں آ گئے اور اماں نے اس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابا اسی وقت گھر سے نکل گیا۔ پیچھے ہم ماں بیٹیاں پریشان سی بیٹھی تھی، نہ جانے اب کیا ہوگا، نہ جانے ابا بلال کا کیا حشر کریں گے، نہ جانے تھانے والے بلال کی ضمانت دیں گے بھی یا نہیں۔ کئی سوچیں ہمارے دماغ میں چل رہی تھی۔ کافی گھنٹوں کے بعد جب ابا گھر واپس آئے تو اکیلے تھے۔ اب ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے،
چہرے پر پریشانی اور فکر کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ بلال نہیں آیا؟ میں نے ڈرتے ہوئے ابا سے سوال کیا۔ ابا کہنے لگے، نہیں، اسے کل کورٹ میں پیش کریں گے، اس کے بعد اس کی ضمانت ہو سکے گی۔ یہ کہہ کر ابا کمرے میں چلے گئے، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ اتنا بڑا معاملہ بن کیسے گیا۔ بلال کی ٹینشن کی وجہ سے ہم ساری رات نہیں سو پائے۔ ابا اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا اور ادھر ہم ماں بیٹیاں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے جاگ رہی تھی۔ ابا بس صبح بغیر ناشتہ کیے گھر سے چلے گئے۔ بلال کورٹ میں پیش کیا گیا اور اس کے اوپر فرد جرم لگ گئی۔ بلال نے ایک عورت کا پرس چھینا، نہ صرف بلکہ اس کا موبائل بھی اپنے استعمال میں رکھا۔ کورٹ نے بلال کو 6 ماہ کی قید سنا دی۔ ابا گھر آئے تو بہت ٹوٹے بکھرے لگ رہے تھے۔ ہم سے کسی نے بھی ابا نے کچھ نہ کہا، کیونکہ ابھی تو ابا چپ تھے۔ شاید ہم بولتے تو ابا وہیں پر برس پڑتے۔ یہی سوچ کر ہم بہنیں خاموش رہیں۔ کچھ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ابا بلال کی طرف سے بہت ہی پریشان رہے، اس لیے وقتی طور پر میرا دھیان بھی شاکے کی طرف سے ہٹ گیا۔ میں باقاعدگی سے فیکٹری جا رہی تھی، کیونکہ ابا آج کل بلال کی پریشانی کی وجہ سے گھر پر تھے اور بیمار پڑ گئے تھے، اور اگر میں بھی کام پر نہ جاتی تو پھر گزارا کیسے چلتا؟ اس لیے میں نے فیکٹری سے چھٹی نہیں کی۔ کچھ دنوں میں فیکٹری میں نے دیکھا کہ سپروائزر کے پاس کچھ لڑکیاں اپنے اپنے نام لکھوا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ نام کیوں لکھوا رہی ہیں، یہ کون سی لسٹ بن رہی ہے۔ ان میں سے میں نے ایک سے پوچھا، تم لوگوں نے سپروائزر کو اپنے نام کیوں لکھوائے؟ تو کہنے لگی، یہ کمپنی بے بس اور مجبور عورتوں کو باہر لے جا کر کام کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ سارا خرچہ کمپنی دے گی، باہر جا کر تنخواہ اچھی ملے گی، لیکن گھر والوں کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس لیے جو جانا چاہتا ہے ان سب نے اپنے اپنے نام لکھوائے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا تو میں حیران رہ گئی اور اسے کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا باہر جا کر یہاں سے زیادہ پیسے ملیں گے؟ تو میری بات سن کر وہ ہنس کر کہنے لگی، ہاں، زیادہ پیسے ملیں گے، کیونکہ ہماری کرنسی کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ جب ہم باہر جا کر کمائیں گے تو ہمیں وہاں کے حساب سے پیسے ملیں گے، اور جب ہم انہیں پاکستان بھیجیں گے تو پاکستان میں وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے سادہ لفظوں میں سمجھایا تو میں سمجھ گئی، اور میرے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گیا کہ مجھے بھی باہر جا کر کمانا چاہیے، تاکہ میں اپنے گھر کے حالات جلدی سے جلدی بدل سکوں۔ اس لیے میں نے گھر آتے ہی ڈرتے جھجکتے اپنی اماں سے بات کر دی۔ میری بات سن کر اماں پریشانی میں پڑ گئی، کہنے لگی، یہ ممکن نہیں ہے، میں جوان جہان بچی کو اکیلے باہر پردیس میں کمانے کے لیے بھیج دوں؟ یہ تو خیال دل سے نکال دے، ایسے سوچنا بھی مت۔ اماں نے پہلے ہی مرحلے پر میرا دل توڑ دیا اور میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ لیکن پھر کچھ دنوں بعد کچھ ایسا ہوا کہ اماں اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ابا کافی دنوں کے بعد کام پر گئے تھے۔ بلال کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہے، اور چونکہ گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا، اس لیے وہ خود ہی کورٹ کچہری بھگتتے رہے۔ اب اس دن کو انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ ابا کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے وہ ابا کو لے کر ہسپتال بھاگے۔ سرکاری ہسپتال میں ابا کا ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ ہوا اور انہیں فوری ICU میں داخل کر لیا گیا۔ جب تک ہمیں گھر پر اطلاع ملتی تب تک ابا کو ICU میں داخلہ ہو چکا تھا۔ ہمارے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں جو کہ اس وقت فیکٹری میں تھی، اس لیے میں ٹائم پر نہ پہنچ سکی۔ 2 دن بعد ابا کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ گھر آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، اور ساتھ ہی کسی قسم کی پریشانی اور ٹینشن نہ لینے کا کہا تھا۔ ابا کی دوائیں بھی اتنی ساری لکھ کر دیتی تھی، میں اور اماں دیکھ کر چکرا گئے۔ ابا بیماری کے بعد بہت کمزور ہو چکے تھے اور ہر وقت بستر پر لیٹے رہتے۔ اماں بیچاری گھر کے معاملات بھی دیکھتی اور باہر کے بھی نمٹاتی۔ میرا تو سارا دن فیکٹری میں ہی گزر جاتا تھا۔ چھوٹی بہنوں کو گھر سے نکلنے کی عادت نہیں تھی، اور ویسے بھی وہ تینوں اتنی پر اعتماد نہیں تھی۔ فیکٹری میں بس آخری تاریخ رہ گئی تھی، جس جس نے نام لکھوانا تھا ان سب نے لکھوا دیا، اور میرے دل کو بے چینی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اماں کی منت ترلے شروع کر دیے اور کہا کہ اماں، بس ایک بار تو حامی بھر لے اور مجھے جانے دے۔ گھر کے حالات تیرے سامنے ہیں، گھر کے 2 مرد ہیں،
ایک بستر پر پڑا ہے اور دوسرا جیل کے اندر بند ہے۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں پہلے تو چپ کر گئیں، پھر مجھے کہنے لگی ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، خوشی کے مارے مجھے ساری رات ہی نیند نہیں آئی۔ اگلے دن میں نے فیکٹری میں جا کے خوشی خوشی اپنا نام لکھوا دیا اور اب میں انتظار کر رہی تھی کہ میرا نام لسٹ میں آتا ہے یا نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد میرا نام اس لسٹ میں شامل تھا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو خوشی خوشی بتا دیا۔ پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی، پھر رونے لگی اور کہنے لگی کہ بلال جیل میں ہے اور تم باہر جا رہی ہو۔ تو میں نے اماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور تسلی دی اور کہا کہ اماں اچھی نوکری پر جا رہی ہوں تو پھر آپ کو پیسے بھیجوں گی۔ ابا کا علاج اچھے طریقے سے ہو جائے گا اور چھوٹیوں کی شادی بھی کر دیں گے۔ بس تو دعا کر سب معاملات اچھے سے ہو جائیں۔ رہا بلال تو بلال بھی کچھ وقت کے بعد گھر آ جائے گا اور مجھے امید ہے کہ اب وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا، اسے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں نے سر ہلا دیا۔ ابا کو بھی میرے جانے کا پتہ چل چکا تھا اور وہ اس دن بہت روئے۔ زندگی میں پہلی بار ابا کو میں نے اس طرح روتے دیکھا۔ روتے روتے ابا نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میرا دل بھی ایک دم بھر آیا اور میں بھی ابا کے ساتھ لگ کر خوب روئی اور پھر میرا کام بہت جلد ہوا، سارے انتظام مکمل ہو گئے اور آج میری فلائٹ تھی۔ میں دبئی کے لیے اڑان بھرنے کو تیار تھی۔ میرے ساتھ فیکٹری کی 15 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ ہم سب ایک ہی فلائٹ میں جا رہے تھے۔ پہلی بار جہاز میں بیٹھنے کا عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب اڑتے ہوئے بادل دیکھ کر بادلوں میں خود کو اڑتا ہوا دیکھا تو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں مستقبل کے بہت خواب سجے تھے اور میں بہت سے منصوبے بنا رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے کچھ اچھا کر سکوں گی۔ اور تقریباً 3 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم دبئی پہنچ گئے۔ تو پہنچنے کے بعد وہاں پر تو دنیا ہی کچھ الگ تھی۔ ان کا ایئرپورٹ اتنا بڑا تھا جتنا شاید میرا پورا گاؤں تھا۔ میں نے حیرانگی سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کو آتے جاتے چلتے پھرتے دیکھ کر مجھے عجیب احساس کمتری ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور بار بار اپنی چادر کو درست کر رہی تھی۔ میری ساتھی لڑکیوں کا بھی حال مجھ سے مختلف نہ تھا۔ وہ سب بھی حیرت سے منہ کھولے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو سامنے ہی ہمیں اپنے نام کا بورڈ نظر آیا۔ ہم سب اس بورڈ کی طرف بڑھ گئیں۔ ہمیں لینے کے لیے کمپنی کی طرف سے گاڑی اور ڈرائیور آیا ہوا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور ان کے ساتھ چل دیے۔ راستے میں نظر آنے والی فلک بوس عمارتیں دیکھ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک عالی شان عمارت کے آگے ہماری گاڑی رک گئی۔ یہ عمارت دراصل ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، بہت عالی شان ہوٹل تھا۔ اس کا تو فرش بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے شیشے کا بنا ہو۔ بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ہم آگے بڑھ گئی تھی۔ ہمیں ہمارے کمروں کے متعلق بتا دیا گیا تھا۔ ہم سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئیں۔ ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ کچھ آرام کریں، پھر آپ کو کام کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ میں نے تو ابھی تک کام سے متعلق سوچا ہی نہیں تھا کہ کیا کام ہوگا۔ یہ خوابوں کی سرزمین تھی۔ کچھ دیر آرام کر کے ہم ہوٹل میں ہی بنی ایک ڈائننگ ہال کے ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ وہاں پر ہمیں عالی شان کھانا دیا گیا۔ میں نے تو کھانے میں اتنی چیزیں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ میں تو حیران رہ گئی اور پہلا لقمہ لیتے ہی میں نے ہاتھ نہیں روکا۔ جب تک سارا کھانا ختم نہیں کر لیا تب تک سر نہیں اٹھایا۔ اتنا اچھا اور اتنا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں پہلی بار کھایا تھا۔ واہ رے مولا تیری قدرت، کیسے کیسے ذائقے رکھے ہیں تو نے اس دنیا میں۔ کھانا کھا کر میں نے بے ساختہ انداز میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب کام کا بتایا جائے گا اور ہم کام کے لیے روانہ ہوں گی۔ کھانا کھلانے کے بعد ہمیں ایک بیوٹی پارلر لے جایا گیا اور کہا کہ یہاں پر اچھے طریقے سے تیار ہو جائے۔ بیوٹی پارلر والے ہمیں تیار کرنے لگے۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ آخر میک اپ کرنے کی اور تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی، اور اس لیے میں نے اس سے پوچھ بھی لیا تو وہ کہنے لگی میک اپ کرنا ضروری ہے، یہ ڈیوٹی کا حصہ ہے، اگر میک اپ نہیں کیا جائے گا تو ڈیوٹی پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے ذرا تفصیل سے بتایا تو میں بہت حیران ہوئی۔ آخر ایسی کون سی ڈیوٹی ہے، کون سا کام ہے جو بغیر میک اپ کے نہیں ہو سکتا؟
میرے دل میں بہت سارے وسوسے پھیل رہے تھے اور میں پریشان ہو رہی تھی، لیکن پھر سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے میں نے میک اپ کروا لیا۔ ہم سب لڑکیاں بالکل تیار تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ البتہ ہمارے پاس میک اپ کے ساتھ میچ لباس نہیں تھے۔ سب کے لباس بہت عام اور سادہ تھے۔ ہمیں ہوٹل والوں نے ہی لباس دیا اور کہا کہ یہ پہنو۔ سب کے لباس ایک یونیفارم کی طرح تھے۔ میں بہت حیران ہوئی، کام کا بتا نہیں رہے اور اسی طرح کے کاموں پر اتنا زور دیا ہوا ہے۔ مجھے تھوڑی ناگواری سی محسوس ہوئی، لیکن پھر میں نے وہ لباس تھامی اور اسے تبدیل کر لیا۔ وہ واقعی یونیفارم تھا کوئی، کیونکہ ہم سب لڑکیوں کے ایک جیسے ہی تھے۔ اور پھر ہمیں ایک بڑے سارے ہال میں لے جایا گیا۔ وہاں ہمیں ہماری ڈیوٹی کے بارے میں بتایا گیا۔ مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، کیونکہ میں نے ایک اچھی نوکری کا سوچا تھا۔ اگر میں وہاں پر پیکنگ کا کام کرتی تو میں نے کم از کم یہاں پر بھی پیکنگ کا کام ہی سوچا تھا، لیکن یہاں پر تو ہمیں ہوٹل کی صفائی ستھرائی کا کام دیا گیا تھا۔ ہر ایک لڑکی کو ان کا کام سمجھا دیا گیا تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا، برا بھی، کیونکہ میں نے آج تک کبھی صفائی ستھرائی کا کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب یہاں آ کر یہ کام میری مجبوری بن گیا تھا۔ ایک تو میں اسی طرح واپس نہیں جا سکتی تھی، دوسرا میرے پاس اب وہاں پر کوئی نوکری نہیں تھی، تیسرا اب یہاں تنخواہ بھی اچھی تھی کہ چند مہینے کام کرنے کے بعد میری کافی ساری مشکلات آسان ہو جاتی۔ پیچھے میں نے اماں کو نہیں بتایا کہ میں کیا کام کرتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی دکھی ہوں۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ یہاں پر پیکنگ کا کام ہے اور میں پیکنگ ہی کرتی ہوں۔ دبئی پہنچ کر میں نے آتے ہی اپنی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی انہیں۔ اب یہاں پر مجھے کام کرنے میں دقت نہیں ہو رہی تھی۔ ہوٹل کے کام میں محنت تو تھی، لیکن اب مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اب آہستہ آہستہ یہاں پر ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ یہاں پر ایک خاص بات تھی کہ کوئی بھی مرد نظر پھاڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔ آپ اپنے منہ دھیان کام کرتے رہیں تو کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ میں یہاں پر ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ مجھے گھر کی یاد ستاتی تھی، لیکن اچھے مستقبل کی خاطر یہاں پر محنت کر رہی تھی۔ جس دن پہلی بار مجھے تنخواہ ملی تو میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس وقت اماں کو فون کیا اور اپنی تنخواہ کا بتایا۔ میں نے اماں کو درہم میں تنخواہ بتائی تو اماں نے کہا، اتنی کم تنخواہ پہ تو اتنی دور کام کر رہی ہے۔ لیکن جب میں نے انہیں پاکستانی روپے بتائے تو وہ کہنے لگی، بیٹا تو وہاں پر کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی؟ اماں کی سادگی پر میں ہنسی اور کہنے لگی، اماں ایسا کچھ بھی نہیں، یہاں پر تنخواہ اتنی ہی ہوتی ہے اور جب پاکستان روپے سے ضرب دو تو پھر وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ میری بات سن کر اماں مطمئن ہو گئیں۔ اماں بہت خوش ہوئیں۔ میں نے اماں کو اپنی ساری تنخواہ بھیج دی، کیونکہ میرا کھانا رہنا تو ہوٹل کی طرف سے ہی تھا، اس لیے مجھے اپنے پاس پیسے رکھ کر کیا کرنا تھا۔ اماں کو جیسے ہی اتنی بڑی رقم وصول ہوئی وہ حیرت زدہ ہو گئی، لیکن میں نے اماں سے کہا کہ اب ہر مہینے اتنی ہی تنخواہ ملا کرے گی۔ اب آپ چھوٹیوں کا جہیز تیار کرنا شروع کر دو اور ان کے لیے کوئی رشتہ دیکھو، 6 مہینے میں ان کی شادی کرنی ہے۔ اماں کے تو جیسے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اماں نے جلد ہی دونوں بہنوں کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈ لیا اور ان کے لیے مناسب سا جہیز بھی تیار کر لیا۔ اب اماں میری منتظر تھی کہ میں کب چھٹی پر واپس آؤں اور وہ ان دونوں کی شادی کر دے، لیکن مجھے 1 سال سے پہلے چھٹی نہیں ملنی تھی۔ اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ اماں تم ان دونوں کی شادی کر دو، میں سال کے بعد ہی آؤں گی۔ اماں شادی کی تیاری کرنے لگی اور یوں میرے دبئی جانے کے 6 ماہ بعد ہی میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر چکا تھا۔ شادی سے پہلے پہلے بلال بھی گھر واپس آ چکا تھا اور شرمندہ شرمندہ تھا۔ اب اسے میرے دبئی جانے کا معلوم ہوا تو وہ مجھے اصرار کرنے لگا کہ مجھے بھی دبئی بلوا لو، وہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں اس سے ابھی یہاں کیسے بلوا سکتی تھی؟ تم پہلے اپنی پڑھائی پوری کر لو، اس کے بعد یہاں آنا، کیونکہ بغیر پڑھائی کے یہاں پر اچھی نوکری نہیں ملتی۔ ابا کا علاج بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ابا بہت بہتر تھے، تاہم وہ کام پر نہیں جاتے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ گھر کی تعمیر شروع کرا دو اور تھوڑا تھوڑا اس کو صحیح کرا لو۔ اماں نے گھر کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ یوں 6 مہینوں بعد ہی میرا گھر تیار ہو گیا تھا۔
مجھے یہاں پر 1 سال ہو گیا تھا اور اب 1 ماہ کی چھٹی پر میں گھر واپس جا رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی تھی۔ میرے پاس چونکہ پیسے تو کوئی بچتے نہیں تھے، اس لیے میں نے گھر والوں کے لیے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی اور میں جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ گھر پہنچنے پر میرا استقبال بڑے اچھے طریقے سے ہوا۔ گھر میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی تھیں اور میرے گھر میں بہت اچھا اور بھلا لگ رہا تھا۔ میں ایک ایک چیز کو شوق سے دیکھ رہی تھی۔ اماں اور بلال نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں خوش اور مطمئن تھی کہ میری تنخواہ اچھی جگہ پر استعمال ہوئی ہے۔ میری آمد کا سن کر دونوں چھوٹی بہنیں بھی مجھ سے ملنے آ گئی تھیں۔ دونوں بہت خوش باش لگ رہی تھی۔ دونوں کے گھر خوشخبری تھی۔ میں ان کے میاں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ دونوں بہت عزت کرنے والے لڑکے تھے۔ باتوں باتوں کے درمیان میری ایک چھوٹی بہن نے پوچھ لیا، آپی آپ ہم سب کے لیے کیا تحفے لے کر آئی ہیں؟ میں نے ذرا چونک کر دیکھا اور کہا، نہیں میں تو کچھ نہیں لے کر آئی۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ تو جیسے سب حیران رہ گئے۔ اماں تو سب سے پہلے بولی اور پوچھنے لگی کہ تم ہمارے لیے تحفے نہیں لے کر آئی؟ میں نے کہا، اماں نہیں، میں تو نہیں لے کر آئی۔ میں جو تنخواہ ہوتی تھی ساری آپ کو بھیج دیتی تھی، کیونکہ میری تنخواہ میرے وہاں کسی کام کی نہیں تھی۔ مجھے کھانا رہائش فری تھی، لیکن وہاں پر کسی کو میری بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سب کے منہ بن گئے۔ ماحول میں کشیدگی محسوس کی جانے لگی۔ خود میں جیسے چور سی بن گئی۔ اپنا آپ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ بلال کا موڈ بھی خراب ہو گیا۔ شاید اسے کسی اچھے تحفے کی امید تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد کہہ بھی دیا کہ میں نے تو اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ آپ جب آئیں گی تو میرے لیے آئی فون لے کر آئیں گی، اور آپ خالی ہاتھ ہی چلی آئی ہیں۔ بلال نے غصے سے کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس واقعے کے 2-3 دن بعد گھر میں بہت کشیدگی سی تھی۔ مجھے ماحول اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری چھٹی ہوئی 25 دن باقی تھے۔ اماں کہنے لگیں، بچے وہ پیسے تھوڑے سے دو، ذرا ضرورت آن پڑی ہے۔ میں نے حیرت سے اماں سے پوچھا، کون سے پیسے؟ تو اماں کہنے لگی، جو پیسے تو نے پہلے بھیجے تھے نا وہ جلد ختم ہو گئے، کیونکہ تیرے آنے پر تیری بہنیں اور بہنوئی آتے رہے اور محلے کے لوگ دوسرے ملنے آتے رہے، اسی وجہ سے خرچہ زیادہ ہو گیا۔ اب میرے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے تجھ سے کہہ رہی ہوں، ورنہ نہ مانگتی۔ اماں کی بات سن کر میں انہیں دیکھتی رہ گئی اور پھر آہستہ سے کہا، اماں میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، میری جتنی تنخواہ تھی وہ سب آپ کو بھیجتی رہی ہوں، اور آپ کو اب تو میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں۔ میری ٹکٹ تو کمپنی کے ذمہ تھی، اس لیے مجھے اپنی ٹکٹ کی فکر نہیں تھی۔ میری بات سن کر اماں غصہ کرنے لگی، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا تم ہمیں دینا نہیں چاہتی؟ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ باہر جا کر پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگ گئی ہو۔ پہلے ہی تمہارے بہن بھائی تم سے ناراض ہیں کہ تم ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کر آئی۔ وہ سب آس لگائے بیٹھے تھے کہ آپ بھی آئیں گی تو ہمارے لیے نہ جانے کیا کیا تحفہ لے کر آئیں گی، لیکن تم نے تو غیروں سے بھی بدتر سلوک کیا، کچھ بھی نہ لے کر آئی۔ آس پڑوس محلے والے سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرے لیے کیا لے کر آئی ہے تیری بیٹی۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں؟ مجھے تو آس تھی کہ تو میرے لیے سونے کا سیٹ لائے گی، اور دیکھو خالی ہاتھ چلی آئی ہو۔ مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے، میں تجھے کیا بتاؤں۔ اماں نے تو نہ جانے مجھے غصے میں کیا کیا کہہ دیا، اور میں چپ چاپ سنتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ سب لوگ میرے اپنے تھے اور ان کے لیے میں وہاں پر اتنی محنت کر رہی تھی۔ ان کو پالنے کے لیے میں نے اس صفائی کا کام برداشت کیا، لوگوں کا گند صاف کیا، صرف ان لوگوں کے لیے، ایسے اپنوں کے لیے، ایسے بہن بھائیوں کے لیے۔ میرا دل بہت بوجھل ہوا اور میں نے اگلے ہی دن اپنی واپسی کی سیٹ بک کروا لی۔ میں جب وہاں سے نکلنے لگی تو اماں بہت شرمندہ تھیں، لیکن اب میرے دل پر ایک برف جم چکی تھی۔ میں صرف ابا سے ملی، ان سے پیار لیا
اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے گھر والے اتنے خود غرض بھی ہو سکتے ہیں۔ میری واپسی کے سفر پر میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اب میرے عزم کچھ اور تھے۔ میں نے اپنا وقت اور اپنا پیسہ ایسے اپنے کمزور رشتہ داروں پر نہیں لگانا تھا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ دنیا صرف مطلب کی ہے۔ جہاں پیسہ ہے وہیں عزت ہے۔ لوگ آپ کی پیسے کو ویلیو دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، آپ کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا۔ اب میں جا رہی تھی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔